اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے معنی ساتھ، اسم معنی نام، اللہ اللہ کے، الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حرف اسرار الہی میں سے ہیں، ان کو حرف مقطعات کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی بہت سی صورتوں میں آتے ہیں۔ ان کے معنی کا علم اللہ رب العزت کو ہی ہے۔ ذالک یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریب کوئی شک، فی میں ہے اس، ہدن رہنمائی، لے لیے، المتقین متقیوں یعنی متقی وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے۔ الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ الف لام میم، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔ بالغیب بے معنی ساتھ، الغیب غیب، و اور، یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، و اور، مما سے، اس کا اور معنی بنتا ہے اس چیز جو، رزقنا رزق دیا ہم نے، ہم ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین وامن اور، الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بے معنی ساتھ، ما اس چیز جو، انزلہ اتاری گئی، الی طرف، قا آپ کی، و اور، ما جو، انزلہ اتاری گئی، من سے، قبل پہلے، کا آپ، و اور، بے پر، الآخرت آخرت، ہم وہ سب، یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی، اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ قرآن پاک سراسر ہے تو ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ، لیکن فائدہ صرف ان لوگوں کو ہوگا جس میں یہ صفات پائی جاتی ہوں جو ابھی بیان کی گئی ہیں۔ ذرا ان کی میں تفسیر پیش کرتی ہوں۔ نمبر 1، آدمی پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہو جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، دور رہتا ہو جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ نمبر 2، قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ غیب پر ایمان لانا،
مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر، ملائکہ پر، وحی پر، جنت پر اور دوزخ وغیرہ پر، اور ان سب باتوں کی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی۔ اس کا یقین کرنا غیب پر ایمان لانا ہے۔ نمبر 3، ایمان لانے کے بعد تیسری شرط ہے عملی کام، یعنی نماز ہے۔ نماز چھوڑنا دراصل ایمان چھوڑنے کے برابر ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے نماز کا اہتمام کرنا، مسجدیں بنانا، باجماعت نماز کا اہتمام کرنا اور ادب کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز کو درستگی سے ادا کرنا۔ نماز ہمیں خدا تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ نماز ہمیں زمین پر نہیں ملی، یہ ہمیں عرش پر ملی ہے، اس لیے اس عبادت کا رتبہ بھی سب سے بلند ہے۔ جب معراج کے موقع پر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر گئے، یعنی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام تھے، دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام تھے، اور چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام تھے، اور پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام تھے، اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر یعنی اوپر 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ رب العزت سے کیا تحفہ ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ واپس جائیں اور کمی کی درخواست کریں، تو آپ واپس تشریف لے گئے۔ تو اس طرح 5 نمازیں کم ہوئیں۔ پھر جب دوبارہ چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور کمی کی درخواست کریں۔ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اسی طرح 5 کر کے نمازیں کم ہوتی گئیں اور آخر میں 5 نمازیں بچ گئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب چھٹے آسمان پر پہنچے تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری امت کو 2 نمازیں ملیں اور میری امت نے نہیں پڑھیں، وہ کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا اب مجھ سے یہ نہیں ہوگا کہ میں جاؤں اور یہ 5 نمازیں بھی معاف کرواؤں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ 5 نمازیں ہیں آپ کی امت کے لیے، لیکن میں اس کا ثواب جو ہے نا وہ میں 50 نمازوں کے برابر دوں گا، اس لیے کہ میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو 50 نمازوں کا ثواب دوں گا، اس لیے میرے ہاں بات پلٹا نہیں کرتی۔ نمازیں تو آپ کے پاس 5 رہیں گی، لیکن میں اس کا ثواب جو ہے وہ 50 نمازوں کا دوں گا۔ نماز ہماری پہچان ہے، نماز ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے۔ اور چوتھا نمبر ہے، اب ہم اس کی وہ تفسیر بیان کر رہے تھے کہ بھی ہدایت کن کو ملے گی، تو اس نمبر پہ چوتھا نمبر آتا ہے قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط یہ ہے جو رزق ہم نے عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی آدمی تنگ دل نہ ہو، دولت پرست نہ ہو،
دولت میں جو اللہ اور بندوں کے حقوق ہیں وہ ادا کرے۔ دولت بندے کے پاس اس کے رب کی طرف سے امانت ہے، وہ جس طرح تقسیم کرنے کا حکم فرمائے بندے کو ویسا عمل کرنا چاہیے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ جو کتاب یعنی قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور چھٹی اور آخری شرط یہ ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان غیر ذمہ دار نہیں ہے، یہ بلکہ وہ اسے اپنے تمام اعمال کا رب تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، یعنی وہ اس دنیا میں لاپرواہی سے زندگی نہیں گزار سکتا، من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھ کروں گا اس کا میں نے جواب دینا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہمیشہ رہنے والا نہیں، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اللہ رب العزت دوسرا عالم بنائیں گے، اس میں سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لیں گے اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اللہ ہمیں اپنے رب سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔